ہماری کتاب بینی سے دوری کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم لوگ نوجوان نسل اس چیز سے اتنا دور کیوں ہوتے گئے ہیں؟ اچھا، آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس کو اگر میں تھوڑا سا ریفریز کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہم اہل کتاب ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہمارا جو پہلی اینٹ ہے، ہماری جو بنیاد ہے، وہ ہی کتاب سے رکھی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک، اور ہمارا جو پہلا لفظ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وسیلے سے ہمیں ملا، وہ اقرا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم تو اہل کتاب ہیں۔ سر اتنی اسٹرانگ ریفرنس کے بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود ہم لوگ اس چیز سے اتنا دور ہو گئے۔ اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں اور ہم تاریخ میں دیکھیں تو مسلمانوں کی جو میراث ہے اور مسلمانوں کی جو نشاط ہے، جو ان کا عروج ہے، وہ کتاب ہی ہے۔ اور کتاب اور کتب خانہ ایسے ہی ہیں جیسے انسان کے لیے سانس، اس کے لیے پانی، اس کے لیے خوراک ہے، جو بنیادی ضروریات ہے۔ تو یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور کتاب کا جو پہلا کنسیپٹ ہے، پہلا پیپر ہے، پہلی پبلیکیشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نام رکھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود ہم کتاب سے دور کیوں ہیں۔ تو وجوہات تو اگر ہم اس کو ڈگ آؤٹ کریں تو جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ سے انسان کو، یا میں اگر اس کو تھوڑا سا کنفائن کر دوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ مسلمانوں کو ایسے پروجیکٹ لیا گیا۔ ہم سارے جو اس خطے کے رہنے والے ہیں، ہمیں ایسے پروجیکٹ لے کے ہم پہ پیسہ انویسٹ کیا گیا، اور ہماری جو بنیادیں تھیں، یا جو ہماری میراث تھی، یا جو ہمارا اثاثہ تھا، اس کو گم کرنے کے لیے، اس کو غائب کرنے کے لیے، یا ہمارا جو لنک تھا اس کو مٹانے کے لیے باقاعدہ سے انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ تو اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں ہم اس کو گیجٹس کا نام دے دیں، گیجٹس پہ انویسٹمنٹ، ٹیکنالوجی کے فلڈ کی بات ہے۔ ٹیکنالوجی بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی کا تو دیکھیں یوز ہے، آپ کیسے کرتے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی میں ایسی ایپس دے دی ہیں جو ہمارے بچوں کو انہوں نے، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو ڈائریکشن لیس کر دیا۔ میں ایپس کے اگر آپ کہیں گے تو نام بھی لے لوں گا، جیسے ٹک ٹاک ہے، جیسے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ہاں جی، تو ان چیزوں میں ڈال کے ہم لوگوں کے لیے جو گیمز ہیں، جو کارٹونز ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ایسی ڈیزائن کی گئی ہیں کہ جنہوں نے ہمارا رشتہ جو ہے وہ کتاب سے ختم کیا ہے۔ یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ ایک پری پلانڈ ایک اسکیم چلائی گئی ہے اسپیشلی ہم لوگوں کے لیے، کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے فلڈ میں اتنا دھکیل دیا گیا، اور اس طرح سے گلیمر کو ایک خوبصورتی کے ساتھ تھالی میں رکھ کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ ہم لوگ اپنی اصل جو شناخت ہے اس سے دور ہو گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح پہنچے۔ ترقی یافتہ ممالک کو اگر آپ دیکھ لیں تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ جو لنک ہے وہ آج تک بھی قائم ہے۔ ہم پوری دنیا میں جو کہتے ہیں کہ جو ہے پیپر لیس ایج ہے، لیکن وہاں پہ تو کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ لوگ کتابوں کو پڑھنا چھوڑ چکے ہوں یا کتب خانے ختم ہو گئے ہوں۔ کتب خانوں کو ری ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ اگر دنیا میں جائیں، ابھی دبئی میں آپ دیکھیں، آپ ترکی میں دیکھیں، اتنی خوبصورت لائبریریز بنائی جا رہی ہیں، اور پھر آپ ڈیولپ کنٹریز کی طرف جائیں، اتنی خوبصورت لائبریریز ہیں کہ ان کا کانسیپٹ چینج کر دیا گیا ہے۔ بیجنگ لائبریری میں اس کی مجھے ریسرچ کے دوران یہ بات دیکھی میں نے کہ بیجنگ جو لائبریری ہے وہ 1807 میں قائم ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ اس کا کوئی اور نام تھا، لیکن بعد میں اس کو بیجنگ لائبریری کر دیا گیا، اور وہاں پر ایٹ دا سیم ٹائم 3 کروڑ کے قریب جو افراد ہیں وہ بیٹھ کر اپنی کتاب جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ افراد کی تعداد دیکھ لیں اور وہاں پر موجود لٹریچر دیکھ لیں، ابھی آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں۔